اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی ایک مشہور اور روحانی اہمیت رکھنے والی داستان ہے جو قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیات 60 تا 82 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے واقعے کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ اس کہانی کو انتہائی سادہ اور خوبصورت انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم سے فرمایا کہ وہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والے شخص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے وحی نازل فرمائی کہ ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خضر علیہ السلام کی تلاش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم جن کا نام بعض روایات کے مطابق یوشع بن نون تھا ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ بتائی تھی کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی کی علامت ہوگا۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو عجیب واقعات ہوئے وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں شیئر کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ علم حاصل کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھی کہ وہ ان کے کاموں پر اعتراض نہیں کریں گے اور صبر کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ پھر ایک دفعہ پہلا جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ کشتی والوں نے ہمیں بغیر معاوضہ سوار کیا اور آپ نے کشتی خراب کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یاد دلایا کہ انہوں نے صبر کا وعدہ کیا تھا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ پھر وہ دونوں ایک جگہ پر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ پر گئے جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حیران ہوئے اور فرمایا آپ نے ایک معصوم جان لے لی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ صبر نہیں کر سکے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ وہ ایک بستی میں گئے کہ جہاں کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس کا کچھ معاوضہ لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ مجھ سے جدا ہو رہے ہیں تو میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت بتاتا ہوں، یہ جو سارے راز تھے ان کا میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا تھا۔ کشتی میں سوراخ، یہ کشتی غریب لوگوں کی تھی، ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ آ رہا تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دے اور جو غریب لوگوں کا حق ہے وہ ان تک پہنچ سکے۔ بچے کے قتل کرنے کے پیچھے کیا راز تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ ان کو اس کی جگہ ایک نیک بچہ عطا کرے، یہ نافرمانی کرنے والا تھا۔ تیسرا، دیوار کی تعمیر جو کی گئی تھی، اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ بہت ہی نیک آدمی تھا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بڑے ہو کر یہ خزانہ اپنا خود نکالیں گے، اس لیے میں نے دیوار کو درست کر دیا تاکہ ان بچوں کے خزانے کے اوپر یہ دیوار نہ گر جائے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، وہ چاہے بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتے لیکن صبر کرنا اور علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور ہر چیز کا علم جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات جو ہماری مرضی کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اس سے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں۔
جاتا ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین علم ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ انسان دعائیں مانگتا ہے، اور دعائیں مانگتے ہوئے انسان بعض دفعہ اتنی دعائیں مانگتا ہے ایک پھول کے لیے، ایک پھول کو حاصل کرنے کے لیے انسان روتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھولوں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، وہ ایک دعا اس کی نہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ اسے پورا پھولوں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہترین عطا کرنا چاہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ بے صبرا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت عملی ہے اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کوئی بھی آزمائش آ جاتی ہے، مشکل آ جاتی ہے، انسان صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہترین لکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کو بنانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان کے حق میں کچھ بھی برا یا کچھ بھی غلط نہیں لکھتا، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہت بہتر لکھتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم لوگ شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یا میرے ساتھ ویسا کیوں ہو گیا، یا بعض دفعہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے مجھے بڑی محبت تھی، وہ انسان مجھ سے دور کیوں ہو گیا، یا فلاں انسان جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں وہ ہم سے دور کیوں چلے گئے، ہمیں ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہم روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر ہمیں وہ اللہ تعالیٰ یہ باور کروا دیتا ہے کہ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں تھے، ہم اپنی نادانیوں اور بیوقوفیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وقت سے پہلے ہی ایسے لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دور کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اچھا بہترین عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی ایسے لوگوں کی حفاظت کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر رو کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے پیارے لوگوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل ہو۔ یہ ضرور دعا کرنی چاہیے اپنے لیے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔